چلیں سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ بزنس کیا چیز ہوتی ہے. دیکھیں آئی ہوپ کہ آپ سب لوگوں کو پتا ہوگا ESBI ماڈل میں جو ڈاکٹر رابرٹ ڈی کیوساکی نے آپ کو 4 ماڈیولز بتا دیے جس سے آپ انکم پروڈیوس کر سکتے ہیں. ان میں سے ایک ایسا ماڈیول تھا جس کا نام تھا بزنس. بزنس کیا چیز ہوتی ہے؟ بزنس ایک ایسی چیز ہوتی ہے جہاں پر ہم ایک نہ ایک سیٹ اپ بنا لیتے ہیں جو سسٹم ہمارے لیے کام کر رہا ہوتا ہے اور اس کے ذریعے ہمیں پیسو انکم آ رہی ہوتی ہے. اور اس چیز کو ہم بزنس کہہ دیتے ہیں جہاں پر ہماری پرسنل انوالومنٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. چاہے ہم ایکٹیو ہوں تب بھی ہمیں انکم آ رہی ہوتی ہے, جہاں پر ہم ایکٹیو نہیں بھی ہوتے وہاں بھی ہمیں انکم ہو رہی ہوتی ہے. اس کو ہم بزنس کہتے ہیں. بزنس ایک ایسا سیٹ اپ ہوتا ہے جہاں پر ہمیں نا پہلے محنت کرنی پڑتی ہے. اسٹارٹ میں ہم نے وہ سیٹ اپ بنانا ہوتا ہے, اور جب ہم کسی ایک سیٹ اپ کو بنا لیتے ہیں, اپنے نیچے ایک ٹیم ہائر کر دیتے ہیں, اس کے بعد وہ ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے, وہ سیٹ اپ کام کر رہا ہوتا ہے, وہ سسٹم کام کر رہا ہوتا ہے, اور ہماری ارننگ ہوتی رہتی ہے ہوتی رہتی ہے ہوتی رہتی ہے. چاہے ہم پرسنلی اس میں انوالو ہوں یا نہ ہو, ہماری انکم کبھی بھی رکتی نہیں ہے. اس کو ہم بزنس کہتے ہیں. اس کے بعد ہم جانیں گے کہ بزنس کن چیزوں پر کیا جاتا ہے, کتنے ٹائپس ہوتے ہیں بزنس کے. بزنس ہم فزیکل پروڈکٹس پر بھی بزنس کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم ڈیجیٹل پروڈکٹس پر بھی بزنس کر سکتے ہیں. اس کے بعد بزنس میں ہمارے پاس سروسز بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب فزیکل پروڈکٹس سے مراد ہم کوئی بھی کاسمیٹکس, بیوٹی کیئرز یا کوئی بھی ایسے فزیکل پروڈکٹس جو ہم عام لائف میں نا یوز کر رہے ہوتے ہیں, جن پر ہم بزنس کر سکتے ہیں, ہم ان پر بھی بزنس کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ڈیجیٹل کمپیوٹرائزڈ پروڈکٹس ہوتے ہیں, جیسے کہ سافٹ ویئر ہو گیا. اس کے بعد کوئی ڈیجیٹل کرنسیز ہوں گی, ڈیجیٹل اسیٹس ہوں گے جو ہمیں اپنے موبائل میں یا کمپیوٹرس میں نظر آ رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ بھی ایک طرح کے قسم ہوتے ہیں جن کی نا پروڈکٹس ہوتے ہیں جن کی سیل اور پرچیز ہوتی ہے. ان کو ہم ڈیجیٹل پروڈکٹس کہتے ہیں. اور اس کے بعد ہمارے پاس بزنس کرنے کے لیے کچھ سروسز بھی ہوتی ہیں. جیسے آپ کو پتا ہوگا TCS کمپنی بھی ہمیں ایک سروس دیتی ہے کہ وہ ہماری ایک چیز کسی دوسری چیز جگہ پر نا ٹرانسفر کرنے کے لیے ہم اس کو وہ ہمیں سروس دیتی ہے کہ ہمارا کوئی بھی سامان ہو تو وہ ہمارا جو سامان ہے وہ دوسرے شہر شفٹ کروا دیتے ہیں. وہ جسٹ ہمیں سروس دیتے ہیں, اور اس پہ بھی وہ ہم سے نا چارجز لیتے ہیں, ایکسٹرا انکم لیتے ہیں. اور اس کے بعد آپ کو پتا ہوگا یہاں پر کریم کار سروس والے بھی آپ کو پک اینڈ ڈراپ کی ایک سروس دیتے ہیں. اس طرح سے ہم یا تو کوئی فزیکل پروڈکٹس کی ایسی کوئی کاروبار بنا سکتے ہیں جہاں پر ہم نے بہت سارے برانچز بنا دیے, وہاں پر کچھ ٹیمز لگا دی, اس کو ہم بزنس کہہ سکتے ہیں. اب بہت سارے لوگ کیا غلطی کرتے ہیں, ان کا یا تو کوئی ایک ایسا سیٹ اپ ہوتا ہے جہاں پر ان کی خود کی نا پرسنل انوالومنٹ ہوتی ہے. جیسے کوئی جنرل اسٹور یا جنرل شاپ والا ہو گیا, ٹھیک ہے, وہ کوئی بھی اگر شاپ بناتا ہے یا کاروبار یا دکان کچھ بھی بناتا ہے, تو اس سے اگر آپ پوچھو گے نا کہ انکل جی آپ کیا کرتے ہیں, تو وہ کہے گا کہ یہ ہمارا بزنس ہے. تو دیکھیں یہ کوئی بزنس نہیں ہوتا, وہاں پر آپ کی پرسنل انوالومنٹ ہوتی ہے, تب وہاں پر آپ ایکٹیو ہوتے ہیں, تب آپ کو انکم ملتی ہے. ٹھیک ہے, ایک ایکچوئل بزنس کیا ہوتا ہے, جہاں پر آپ نے کوئی ایک ایسا سسٹم یا ایسا سیٹ اپ کھڑا کر دیا ہوتا ہے جہاں پر آپ ایکٹیو ہو تب بھی انکم آتی ہے, اگر آپ ایکٹیو نہیں ہو تب بھی آپ کو انکم آتی ہے. اس کے بعد یہاں پر آپ کو 2 قسم مل جاتے ہیں بزنس کرنے کے لیے, یا تو آپ آف لائن بزنس کر لیں یا آپ آن لائن بزنس کر لیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ آف لائن بزنس کیا چیز ہوتی ہے. سب سے پہلے آپ کو یہ تو پتا ہی ہوگا کہ جیسے کہ ہمارے دادا پردادا یا اولڈ ایج یا پرانے زمانے میں یا ابھی بھی بہت سارے ایسے ایسے قسم ہیں بزنسز کے جہاں پر لوگوں نے بہت سارے برانچز بنائے ہوتے ہیں, ایسا سیٹ اپ بنایا ہوتا ہے جو ان کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے, اور کوئی ایسی ٹیم بھی انہوں نے ہائر کر دی ہوتی ہے جہاں پر انہوں نے ورکرز لگا دیے ہوتے ہیں, وہ سسٹم ان کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے اور ان کی انکم چل رہی ہوتی ہے. جیسے کہ میں آپ کو بتا دوں, بہت زیادہ جو بڑے بڑے انویسٹرز کیا ہوتے ہیں, وہ کوئی نہ ایک سیٹ اپ بنا لیتے ہیں, یا کوئی ایک فیکٹری بنا لیتے ہیں, کاٹن فیکٹری ہو گیا, شوگر فیکٹری ہو گیا, بہت ساری ایسی فیکٹریز بنا لیتے ہیں, یا ایسا کوئی بھی سیٹ اپ بنا دیتے ہیں. پھر وہ کیا کرتے ہیں, وہاں پر ایک ٹیم ہائر کرتے ہیں, وہاں پر لوگوں کو لگا دیتے ہیں. پھر وہاں پر کوئی نہ یا فزیکل چیز بن رہی ہوتی ہے یا ڈیجیٹل چیز بن رہی ہوتی ہے, یا ایک سروس ہوتا ہے جس پر بزنس کیا جا رہا ہوتا ہے, اور وہاں پر جو ٹیمز کام کر رہی ہوتی ہیں وہی ان کے لیے کام کر رہی ہوتی ہیں, اور وہی ان کو نا انکم جنریٹ کر کے دے رہی ہوتی ہیں. اب سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک بزنس مین پرسن کیا کرتا ہے, وہ ٹائم لیوریج فارمولا یوز کرتا ہے. اب ٹائم لیوریج فارمولا کیا ہوتا ہے, اب دیکھیں کوئی بھی ایک عام انسان ہو, زیادہ سے زیادہ وہ ایک دن میں کتنا کام کر سکتا ہے, یا تو وہ 8 گھنٹے کام کر سکتا ہے, یا وہ 12 گھنٹے کام کر سکتا ہے, زیادہ سے زیادہ وہ 16 گھنٹے کام کر سکتا ہے. اس کے بعد اس کا جو جسم ہے وہ بھی نا اس کو اللہ حافظ کہہ دے گا کہ بھائی مجھ سے نہیں ہو رہا, جو ہوا یہیں تک تھا, اب مجھے بھی آرام چاہیے, مجھے ریسٹ چاہیے. ٹھیک ہے, اب بزنس مین پرسن کیا کرتا ہے, وہ ایک ایسا سسٹم بناتا ہے, ایک ایسا سیٹ اپ بناتا ہے
وہاں پر کیا کرتا ہے، وہاں پر ایک ٹیم ہائر کرتا ہے، جیسے کہ اس نے فار ایگزامپل 100 لوگوں کو اس سیٹ اپ میں یا سسٹم میں کام کرنے پر لگا دیا۔ اب دیکھیں، اب اگر وہ 100 پرسنس یہاں پر لگاتا ہے، اور اگر وہ 100 کے 100 پرسنس ڈیلی 24 گھنٹوں میں اگر 8 گھنٹے بھی کام کریں، تو وہ ایک بزنس مین پرسن کیا کر رہا ہے، وہ 24 گھنٹوں میں 800 گھنٹے کام کر رہا ہے۔ اور زیادہ تر جو بزنس مین لوگ ہوتے ہیں وہ یہی یوز کرتے ہیں، وہ اپنے نیچے ٹیمز ہائر کرتے ہیں، لوگوں کو لگاتے ہیں، اور انہی لوگوں کی بدولت لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی انکم ان لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے جو وہاں پر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آن لائن بزنس کیا چیز ہوتی ہے؟ اب آن لائن بزنس تو آپ سب لوگوں کو پتا ہوگا، جیسے کہ آج کل کی اس جنریشن میں تو آن لائن بزنس ہی ہر جگہ چل رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے آج کل پیمنٹس بھی آن لائن ہو رہی ہیں، آپ گھر بیٹھ کے کھانا بھی آن لائن منگوا سکتے ہو، آپ گھر بیٹھ کے بہت ساری ایسی چیزیں، ایسی سروسز لے سکتے ہو آن لائن۔ اس کے بعد آج کل جو بزنسز ہیں، جو کام ہیں، اور آج کل وہ بھی آن لائن ہوتے جا رہے ہیں۔ جیسے کہ میں آپ کو بتا دوں، امیزون دنیا کا سب سے بڑا اسٹور ہے، جہاں پر آپ دنیا کی کوئی بھی چیز لے سکتے ہیں، کوئی بھی چیز سیل کر سکتے ہیں۔ جیسے او ایل ایکس، یہ بھی ایک آن لائن بزنس کا سسٹم ہے۔ اس کے بعد امیزون بھی ایک آن لائن بزنس کا سسٹم ہے، داراز بھی ایک آن لائن بزنس کا ہی سسٹم ہے، جہاں پر آپ گھر بیٹھے بہت ساری چیزوں کو سیل پرچیز کر سکتے ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ آن لائن بزنس کو اپنے گھر سے پروموٹ بھی کر سکتے ہو، اور بھی زیادہ کچھ آپ آن لائن کر سکتے ہو۔ تو آج کا جو ٹرینڈ ہے، جو یہ زمانہ آ چکا ہے، وہ آن لائن کا آ چکا ہے۔ آج آپ کو بھی پتا ہوگا کہ یہاں پر بہت سارے ایسے بزنسز ہیں جو اب آن لائن ہو چکے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ آف لائن بزنس اور آن لائن بزنس، ان دونوں میں ڈفرنٹ کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں گا کہ آف لائن بزنس، اگر ہم آف لائن بزنس کرتے بھی ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ ہوتی ہے فزیکل پلیس۔ آپ کو نا ایک جگہ یا کوئی ایک ایسا ایریا چاہیے جہاں پر آپ اپنے اس بزنس سیٹ اپ کو کھڑا کر سکو۔ فار ایگزامپل، آپ کو یا تو کسی سٹی میں کوئی نا ایک ایسی پلیس لینی ہوگی جہاں پر آپ اپنا ایک بزنس سسٹم یا سیٹ اپ بنا سکو، جہاں پر آپ لوگوں کو لگا سکو، یا آپ کوئی فیکٹری بنا سکو، یا آپ کوئی ایسی چیز بنا سکو جس کو آپ برانچ میں تبدیل کر دو۔ تو سب سے پہلے ہمیں آف لائن بزنس میں کیا چاہیے ہوتا ہے، ہمیں ایک فزیکل پلیس چاہیے ہوتی ہے، جہاں پر یا تو کوئی سسٹم بنا نہیں ہوتا آلریڈی، آپ نے خود بنوانا پڑتا ہے وہاں پر، یا پھر آپ کو آلریڈی بنی بنائی چیز مل جاتی ہے وہاں پر۔ لیکن آن لائن بزنس میں کیا ہوتا ہے کہ آن لائن بزنس میں آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کو کوئی فزیکل پلیس نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، پلیس نہیں چاہیے، اور آپ کے پاس آپ کا جو گھر ہوتا ہے وہی آپ کی نا آفس ہوتی ہے۔ آپ اپنے گھر سے اپنے بزنس کو کنٹرول کر سکتے ہو، آپ اپنے گھر سے اپنے بزنس کو نا بڑا کر سکتے ہو، آپ اپنے گھر سے ہی وہ چیز کر سکتے ہو۔ آپ کا جو بیڈ روم ہے وہی آپ کے لیے آفس ہوتا ہے۔ تو آف لائن میں ہمیں کیا چاہیے ہوتی ہے، سب سے پہلے ہمیں فزیکل پلیس چاہیے، لیکن آن لائن میں ہمیں فزیکل پلیس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ دنیا میں کہیں بھی ہیں، آپ اپنے گھر سے بھی اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، آپ اپنے روم سے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، آپ کہیں باہر جا رہے ہو تو آپ وہاں سے ہی اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو یہاں پر آف لائن بزنس میں سب سے مین چیز کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کوئی جگہ لے بھی لی ہے، تو آپ کو اس جگہ پہ نا یا تو رینٹ دینا پڑتا ہے، یا سیکیورٹی دینی پڑتی ہے۔ آپ کو پتا بھی ہوگا، اگر دیکھیں فار ایگزامپل آپ کہیں بھی کسی بھی سٹی میں یا کہیں پہ بھی اگر کوئی پلیس رینٹ پر لیتے ہو، تو سب سے پہلے آپ نا وہاں پر سیکیورٹی پے کرتے ہو، کہ دیکھیں کوئی ایگریمنٹ وغیرہ ہوتا ہے وہاں پر، کہ اگر آپ نے 6 مہینے سے پہلے اس زمین کو یا جگہ کو چھوڑ دیا، تو کیا ہوگا کہ آپ کا جو 1 لاکھ روپے وہاں پر سیکیورٹی کے لیے نا جمع کیا جاتا ہے فرسٹ، مطلب وہ 1 لاکھ روپے کسی کام میں نہیں جاتا، جسٹ سیکیورٹی میں جاتا ہے کہ وہ جگہ آپ یوز کر رہے ہو۔ اگر آپ نے اتنے ٹائم تک یہ جگہ یوز نہیں کی، اس سے پہلے آپ نے یہ جگہ چھوڑ دی، تو یہ آپ کو پیسے بالکل نہیں ملنے ہوتے۔ اب دیکھیں لازمی تو نہیں، آپ اگر آف لائن بزنس میں نیو ہیں تو کیا گارنٹی ہے آپ اس آف لائن بزنس کو بڑا کر سکتے ہو، کیونکہ آپ کے پاس ہو سکتا ہے ایکسپیرینس نہیں بھی ہے۔ اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے نا، تو منہ کے بل گریں گے، کبھی آپ نا یہاں پر آف لائن بزنس کرنے کا تو سوچیں گے بھی نہیں، کیونکہ آف لائن بزنس کو سنبھالنے کے لیے نا ایک بہت بڑا ایکسپیرینس ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اگر بات کی جائے آن لائن کی، تو آن لائن میں آپ کو نا یہاں پر کسی رینٹ کی یا کسی سیکورٹی کی چیز نہیں ہوتی، جسٹ آپ کو موبائل فون چاہیے، آپ کو لیپ ٹاپ چاہیے،
یا آپ کے پاس ایک فاسٹ انٹرنیٹ کنیکشن ہونا چاہیے. تو آف لائن میں ہمارا جو خرچہ ہوتا ہے اپروکسیمیٹ 150 لاکھ ٹو 3 لاکھ ہو جاتا ہے. اور اگر آن لائن میں دیکھا جائے تو ہمارا تقریباً 30 سے 50 ہزار تک وہ کام ہو جاتا ہے جو ہم آف لائن میں کرنا چاہتے ہیں. تو یہی ایک سب سے بڑی ڈفرینس یہ بھی ہے کہ اگر آپ آف لائن بزنس کرتے ہو تو سب سے پہلے جو آپ کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ ایسی چیزوں میں جاتی ہے جہاں پر کچھ کاؤنٹ ہی نہیں ہو رہا ہوتا, کوئی چیز آپ کو وہاں سے پروفٹ دے ہی نہیں رہی ہوتی. لیکن اگر آپ آن لائن میں دیکھیں گے تو آپ کو یہاں پر کچھ چیزیں مل جاتی ہیں جیسے موبائل فون, انٹرنیٹ اور لیپ ٹاپ. اس کے بعد آف لائن میں مین چیز کیا ہوتی ہے, ٹھیک ہے, فار ایگزامپل آپ نے کوئی پلیس لے لی, ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے رینٹ دے دی, سیکیورٹی دے دی, اور اس کے بعد آف لائن بزنس میں کیا چاہیے ہوتا ہے, آپ نے جہاں پر یہ سسٹم یا سیٹ اپ آپ بنا رہے ہوتے ہیں وہاں پر آپ نے ڈیکوریٹ کرنا ہوتا ہے, وہاں پر آپ نے لائٹس لگانے ہوں گے, بلب لگانے ہوں گے, صوفے سیٹس رکھنے ہوں گے, اس کے ساتھ ایسی بہت ساری چیزیں جو آپ کو وہاں پر یوز میں آ رہی ہوں گی. ان کا اور کوئی کام نہیں ہوتا, آپ نے بس ان کو نہ لے کے رکھ دینا پڑتا ہے. آف لائن میں اگر دیکھا جائے تو کم سے کم اگر چھوٹا سا کاروبار بھی اسٹارٹ کر دیا جائے آف لائن تو وہاں پر بھی آپ کی جو منیمم انویسٹمنٹ ہے وہ کم سے کم 1 لاکھ روپے تک ہو جاتی ہے جسٹ ڈیکوریشنس کی. آپ نے چھوٹی چھوٹی چیزیں لینی ہوں گی, آپ نے لائٹس, بلبز, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے صوفے سیٹ, ٹیبل وغیرہ, اتنا کچھ جو بھی ڈیکوریشن کا سامان ہوتا ہے وہ بھی آپ نے لے کے نا اس اپنے کاروبار میں, اس آف لائن بزنس سیٹ اپ میں رکھنا ہوتا ہے. لیکن اگر آن لائن کی دیکھی جائے تو آن لائن میں آپ کے پاس کوئی ڈیکوریشن کی نیڈ نہیں ہوتی, آپ کو کچھ نہیں چاہیے, آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہو, آپ کے پاس موبائل فون ہے, آپ کے پاس انٹرنیٹ کنیکشن ہے, تو آپ اپنے بزنس کو یوز کر سکتے ہیں, کام کر سکتے ہیں, کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس کو بڑا بنا سکتے ہیں. لیکن آف لائن میں آپ کو یہ بھی ایک خرچہ کرنا پڑتا ہے, تقریباً آپ نے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی وہاں پر نہ لے کر رکھنی پڑتی ہیں, ٹیبل ہو گیا, شاول ہو گیا, اس کے ساتھ بہت کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہے فزیکل جو وہاں پر یوز آ رہی ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کا کوئی گیسٹ آ بھی جائے تو آپ نے اس کو کہیں بٹھانے کے لیے بھی کوئی سیٹ اپ سسٹم بنانا ہوتا ہے کہ اگر میرے کوئی گیسٹ آ رہے ہیں تو میں ان کو یہاں پر بٹھاؤں گا, ان کی خاطرداری کروں گا. دیکھیے آف لائن بزنس میں ہمارا جو خرچہ ہوتا ہے وہ بہت ہوتا ہے. جسٹ اسٹارٹنگ میں آپ کے تقریباً صرف یہ ڈیکوریشن تک ہی 5 سے 6 لاکھ روپے تک خرچ ہو جاتا ہے اگر کوئی آپ چھوٹا سا کاروبار بھی اسٹارٹ کرو تو. لیکن اگر آپ بڑا کوئی کاروبار اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو وہاں تک نا ملینز میں انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے. لیکن آن لائن میں آپ کو یہاں پر کوئی بھی ڈیکوریشن کی ضرورت نہیں ہے, آف لائن میں آپ کو ڈیکوریشن کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے بعد اگر آپ نے کوئی ایک آف لائن سیٹ اپ بنایا بھی ہے یا آپ بنانے کا سوچ رہے ہو تو سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے کہ ہم نے وہاں پر نا ایک اسٹاف بنانا ہوتا ہے, ایک ورکرز رکھنے ہوتے ہیں, لائک آفس بائے ہو گیا, اس کے ساتھ کوئی جیسے صفائی کرنے والا ہو گیا, اس کے ساتھ کوئی یہ سامان ادھر ادھر کرنے والا ہو گیا. تو بہت سارے ہمارے جو ورکرز ہوتے ہیں وہ بھی چاہیے ہوتے ہیں ہمیں, ٹھیک ہے. اگر فار ایگزامپل آپ 4 ورکرز بھی رکھ رہے ہو, اگر ان 4 کے 4 لوگوں کو 20,000 سیلری دیتے ہو تو ان کی جو پر منتھ سیلری آپ کی بن جاتی ہے آپ کے بزنس سے وہ تقریباً 80,000 روپے بنتی ہے. اب دیکھیں آپ نے بزنس جسٹ بنایا ہے, آپ کے پاس اتنا کوئی بڑا پروفٹ نہیں ہوا, لیکن یہ بھی ایک چیز ہے جہاں پر آپ کی انویسٹمنٹ لگتی ہے. آپ نے کم سے کم 1 لاکھ 2 لاکھ تک تو جسٹ کچھ اگر اسٹاف رکھتے ہیں, کچھ ورکرز رکھتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کی نا انویسٹمنٹ ہوتی ہے. وہاں پر بھی آپ اگر کوئی لوگ آپ کے نیچے کام کر رہے ہیں, کوئی اسٹاف آپ کے لیے کام کر رہا ہے تو آپ نے ان کو سنبھالنا ہوتا ہے, آپ نے ان کی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے, آپ نے ان کو سیلری دینی ہے, آپ نے ان کی ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز کا خیال رکھنا ہے, ان پر نظر بھی رکھنی ہوتی ہے. بہت سارے لوگ تو کیا کرتے ہیں کہ جہاں پر کوئی کام کر رہا ہوتا ہے وہاں کی چوری بھی کر جاتے ہیں. اس کے بعد دیکھیں اگر آن لائن میں دیکھا جائے تو ہمیں کسی اسٹاف کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر آپ رکھتے بھی ہیں کوئی سوشل میڈیا مینیجر جو آپ کے کام کو یا کچھ چیزوں کو سنبھالے تو اس کے بعد آپ بالکل فری ہو جاتے ہو, ٹینشن فری ہو جاتے ہو, وہ بندہ آپ کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ اس سسٹم میں یا آن لائن میں اگر کہیں پہ بھی آپ ٹیم بنا رہے ہو, آپ اسٹاف بنا رہے ہو, تو آپ نے اس اسٹاف کو کچھ دینا نہیں پڑتا بلکہ وہی اسٹاف آپ کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے, وہ خود بھی کما رہا ہوتا ہے اور وہ آپ کو کما کے بھی دے رہا ہوتا ہے. یہی ایک بڑی ڈفرینس یہ بھی ہے کہ آف لائن میں ہمیں بہت سارا اسٹاف چاہیے ہوتا ہے, کچھ ورکرز چاہیے ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں انویسٹمنٹ بھی کرنی پڑتی ہے. ظاہر سی بات ہے اگر ہم نے 4 سے 6 لوگ اپنے نیچے اس سسٹم میں یا اس بزنس میں یا اس پلیس میں لگائے ہیں کام کرنے کے لیے تو ہمیں ان کی سیلری تو ان کو دینی ہی پڑے گی نا. کوئی فری میں تو کام نہیں کرے گا آج کے ٹائم میں. آپ کو پتا ہوگا کہ اگر ایک مزدور کو بھی دیکھا جائے تو اس کی جو پر منتھ انکم بنتی ہے تو وہ کم سے کم 30,000 روپے بنتی ہے. تو اگر اس 30,000 کو بھی دیکھا جائے نا تو اگر آپ کم سے کم 4 لوگوں کو بھی اپنے بزنس میں نیچے رکھتے ہو کام کرنے کے لیے تو میکسیمم آپ کو 1 مہینے کے اندر اندر ان کی جو سیلری ہوتی ہے وہ 1,20,000 دینی پڑتی ہے.
अब क्या गारंटी है कि आपने जो बिज़नेस बनाया है वो आपको इतना अमाउंट दे जाएगा, इतना प्रॉफ़िट दे जाएगा कि आप उनकी सैलरी भी यहाँ से निकाल लोगे, आप यहाँ से रेंट भी निकाल लोगे, उसके साथ जो अलहदा खर्चे होते हैं आप वो भी निकाल सकते हो। पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऑफ़लाइन बिज़नेस में अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो आप मुँह के बल गिर जाओगे और कभी भी खड़े नहीं हो पाओगे। लेकिन ऑनलाइन में आपके पास कोई स्टाफ की रिक्वायरमेंट नहीं होती, किसी को सैलरी देने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही काफ़ी हैं अपना काम करने के लिए। उसके बाद देखा जाए टाइम लिमिटेशन, ठीक है? अब ये एक ना बड़ी वजह होती है। अब कोई भी आप बिज़नेस कर लो, कोई भी ऑफ़लाइन सेटअप बना लो, कोई भी कारोबार बना लो, वहाँ पर क्या होता है कि मैक्सिमम आप कम से कम जो टाइम है ना, वो या तो आप खुद 8 घंटे, 12 घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा आप 16 घंटे दे सकते हैं। लेकिन आप 24 घंटे बिल्कुल भी नहीं दे सकते ऑफ़लाइन बिज़नेस में। ज़ाहिर-सी बात है, आपने अगर कहीं पर भी सेटअप बनाया है, कहीं पे भी सिस्टम बनाया है, तो आपने घर भी जाना होगा ना। और अगर ऑनलाइन में देखा जाए, तो ऑनलाइन में हमारे पास टाइम लिमिटेशन कोई भी नहीं होती है। 24 घंटे हैं, आप 24 घंटे में कभी भी उठ के काम कर सकते हो, कभी भी सो जाओ, कभी भी उठ के काम करो, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया कि आपका जो बेडरूम होता है वही आपका ऑफ़िस होता है, आपने कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती। और उसके साथ-साथ ऑफ़लाइन में आपके पास टाइम लिमिटेशन होती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑफ़लाइन बिज़नेस में कम से कम 8 घंटे, 12 घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा आप 16 घंटे काम कर सकते हैं। उससे ज़्यादा आप ऑफ़लाइन बिज़नेस में कभी भी काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर ऑनलाइन की बात की जाए, तो ऑनलाइन में आपके पास टाइम ही टाइम है, अनलिमिटेड टाइम है। आप कभी भी स्टार्ट करो, आप कभी भी ऑफ करो, आप कितना काम करो ये आप पर डिपेंड करता है। 24 घंटे में आप कभी भी काम कर सकते हो। उसके बाद देखा जाए कि ऑफ़लाइन बिज़नेस, ठीक है, आपने एक सेटअप बना लिया, आपने लोगों को हायर कर लिया, आपने डेकोरेशंस कर ली, आपने लोगों की सैलरीज़ दे दी, आपके पास टाइम भी लिमिटेड है। उसके बाद आप वहाँ पर ऑफ़लाइन बिज़नेस में या फैक्ट्री हो गई या कोई भी छोटा-सा कारोबार हो गया आपका, वहाँ पर जो सर्विसेज़ आप यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बिजली का बिल हो गया, कोई गैस का बिल हो गया, ठीक है? उसके बाद आप कोई इंटरनेट सर्विस यूज़ करते हैं, वाई-फाई यूज़ करते हैं, ऐसी बहुत सारी सर्विसेज़ की आपने ना वहाँ पर बिल पेमेंट करनी पड़ती है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर यूज़ करेंगे, वो तो आपको लाज़मी पेमेंट करनी ही करनी है, अदरवाइज़ बिजली वाले आपका कनेक्शन ही काट जाएँगे। और ऑनलाइन में देखा जाए, तो आपके पास जस्ट इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और उसकी भी कोई ज़्यादा कीमत आपने अदा नहीं करनी पड़ती। लेकिन ऑफ़लाइन में देखा जाए, तो आपने हर चीज़ की वहाँ पर ना पेमेंट करनी पड़ती है। अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे, तो वो सर्विस आपको नेक्स्ट दोबारा नहीं मिलेगी, काट दी जाएगी। और अगर देखा जाए, तो कम से कम एक बड़े सिस्टम को या सेटअप को चलाने के लिए 20 से 30 हज़ार रुपए ये लग जाते हैं ऑफ़लाइन बिज़नेस में। लेकिन अगर ऑनलाइन में देखा जाए, तो कम से कम आज आप जस्ट 1,000 रुपए यूज़ करके भी ना पूरा महीना इंटरनेट यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हम आते हैं एक मेन चीज़ पर। अब देखें ऑफ़लाइन बिज़नेस में क्या होता है, ऑफ़लाइन बिज़नेस में ना आपको एक हेवी इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है? आप कोई भी सिस्टम बना रहे हो, आप कोई भी कारोबार कर रहे हो, सबसे पहले तो आपने उस कारोबार को बड़ा बनाना पड़ता है। आपने वहाँ पर ना हेवी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है और लाखों में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। अगर आप कोई फ़िज़िकल कारोबार कर रहे हो, आप कोई फ़िज़िकल कारोबार की ब्रांचेज़ बना रहे हो, तो आपने हर ब्रांच में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। और जितनी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसमें भी आपका एक लिमिटेड सा स्टॉक आ जाएगा, इन्वेंटरी आ जाएगी। जिस चीज़ पर या जिस प्रोडक्ट पर आप बिज़नेस कर रहे हो, वो प्रोडक्ट्स आपने वहाँ पर लेने होते हैं और वहाँ पर स्टोर करने होते हैं। और अगर देखा जाए, तो आजकल के टाइम में हर चीज़ महँगी है, तो आपके यहाँ पर ना मिलियंस में इन्वेस्टमेंट हो जाती है किसी ऑफ़लाइन बिज़नेस को या ऑफ़लाइन सेटअप को बनाने के लिए। अगर ऑनलाइन में बात की जाए, तो यहाँ पर कोई हेवी इन्वेस्टमेंट की आपको बिल्कुल भी नीड नहीं होती। बस आपको एक छोटा-सा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, 15, 10 या 5,000 का, लेकिन मेटाफोर्स का बिज़नेस तो आप जस्ट 1500 रुपए में भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन में जस्ट आपको छोटी-सी इन्वेस्टमेंट चाहिए, जहाँ से आपने इस सिस्टम को स्टार्ट करना होता है, इस कारोबार को स्टार्ट करना होता है। लेकिन ऑफ़लाइन में आपको बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्योंकि आपके पास इन्वेंटरी नहीं होगी, तो ज़ाहिर-सी बात है आपका आपका जो बिज़नेस है वो तो रुक जाएगा, आपके पास स्टॉक नहीं होगा, तो आपका जो सिस्टम है वो रुक जाएगा। अब देखें, जो ऑफ़लाइन में इन्वेंटरी होती है, हेवी इन्वेस्टमेंट तो आपने लाज़मी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास जो स्टॉक होगा, वो लिमिटेड स्टॉक होगा। उसके बाद बात की जाए इन्वेंटरी की, ठीक है? आपने एक सेटअप बना दिया ऑफ़लाइन का, आपने कोई कारोबार स्टार्ट कर दिया, आपने वहाँ पर प्रोडक्ट्स ले लिए, कम से कम आपने 10, 15 या 20 लाख का ना वहाँ पर सामान डाल दिया। कोई भी आप बिज़नेस कर रहे हो या कोई भी चीज़ या कोई भी सर्विस आप सेल कर रहे हो, तो सबसे पहले वहाँ पर बड़ी-बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं।
ऑफलाइन में आपके पास जो इन्वेंट्री होती है, जो स्टॉक होता है वो लिमिटेड होता है, ठीक है? अगर ऑफलाइन बिज़नेस में कहीं पे अगर 10,000 कस्टमर्स भी आ जाए ना, तो वहाँ पर जो मालिक होते हैं, वहाँ पर जो वर्कर्स होते हैं, वो परेशान हो जाएँगे कि इनको हम कहाँ से दें? क्योंकि एक तो उनके पास जो प्लेस होगी, वो भी लिमिटेड प्लेस होगी, क्योंकि 10,000 कस्टमर्स उस जगह पर खड़े बिल्कुल भी नहीं हो सकते। और उसके बाद वहाँ पर जो 4-5 वर्कर्स होंगे, वो भी काम बिल्कुल नहीं कर पाएँगे, क्योंकि वहाँ पर भी आपको बहुत सारे वर्कर्स चाहिए, जो कम से कम 1000 या 10,000 लोगों को तो कंट्रोल कर ही सकें, हैंडल कर ही सकें। और उसके बाद अगर किसी ऑफ़लाइन बिज़नेस में 10,000 कस्टमर्स एक ही जगह पर चले जाएँ, तो वो बिल्कुल नहीं हैंडल कर पाएँगे। वो सब परेशान हो जाएँगे, बौखला जाएँगे कि हमें यहाँ पर करना क्या चाहिए। और उसके बाद अगर ऑनलाइन में देखा जाए, तो ऑनलाइन में आपके पास अनलिमिटेड इन्वेंटरी होती है। अनलिमिटेड सर्विसेज़ होती हैं। आप कहीं से भी कोई कस्टमर बना सकते हो। आपके पास अगर 10,000 नहीं 10 लाख कस्टमर्स भी आएँ, तो आप उन सबको हैंडल कर सकते हो, क्योंकि आजकल जो सोशल मीडिया जो ट्रेंड है, वो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ दे रहा है। और ऑनलाइन बिज़नेस में तो ख़ास तौर पर अगर आपके पास कम से कम 1 दिन में 1,000 कस्टमर्स भी आ जाएँ, तो 1 पर्सन एक अकेला पर्सन भी ना उनको हैंडल कर सकता है। अगर 10,000 कस्टमर्स भी आ जाएँ, तो आप अकेले भी उनको हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं जिनको आप यूज़ करके उन सब कस्टमर्स को एक जगह पर डील कर सकते हो। अगर ऑफ़लाइन में आपके पास इतने कस्टमर्स आ जाएँ, तो आप उनको डील बिल्कुल भी नहीं कर सकते, और किसी भी चीज़ और उसके बाद आपके पास जो इन्वेंटरी होगी, वो क्या गारंटी है कि 10,000 लोगों की इन्वेंटरी आपके पास है, स्टॉक आपके पास है। अगर आपके पास 10,000 लोग आ भी जाते हैं 1 दिन में, तो आप उनको एक तो हैंडल नहीं कर पाओगे। अगर आप हैंडल करोगे, तो आपके पास जो स्टॉक होगा, वो लिमिटेड स्टॉक होगा, वो कस्टमर्स से पहले खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ऑनलाइन में देखा जाए, तो आपके पास ऑनलाइन में हर चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। आपके पास इन्वेंटरी बहुत ज़्यादा है, आपके पास सर्विसेज़ बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपके पास 10,000 कस्टमर्स आ भी जाएँ, तो आप अकेले ही उनको डील आउट कर सकते हो। उसके बाद बात आ जाती है मेन चीज़, ठीक है? ऑफ़लाइन में अगर देखा जाए, तो जो रीच होती है ना, वो रीच बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अब देखें ऑफ़लाइन में हम फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको अपना एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ कि ऑफ़लाइन में अगर मैं अपने शहर में ही एक कोई कारोबार स्टार्ट कर देता हूँ, तो वहाँ पर मेरी जो रीच है, मेरी जो ग्रोथ है, वो लिमिटेड ग्रोथ है। मैं ज़्यादा लोगों को डील नहीं कर सकता, क्योंकि ज़्यादा लोगों तक मेरा काम और कारोबार जा ही नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि मेरा जो एरिया है, वो लिमिटेड एरिया है। मेरा जो बिज़नेस है, उस एरिया के अंदर है, उससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जा सकता। अब ऑफ़लाइन में हमारे पास जो एरिया होता है, हमारे पास जो ग्रोथ होती है, वो जस्ट लिमिटेड होती है, हमारे शहर तक ही महदूद होती है। हम उससे बाहर कारोबार बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है? अगर ऑनलाइन में देखा जाए, तो हमारे पास जो रीच होती है, वो जो जो कस्टमर्स होते हैं, वो हमारे पास अनलिमिटेड होते हैं, कभी ख़त्म ना होने वाली रीच होती है। हम अपने घर बैठे दुनिया में कहीं पे भी कस्टमर बना सकते हैं, जबकि ऑफ़लाइन में हमारे पास ये फैसिलिटीज़ नहीं होती। ऑफ़लाइन में हम जहाँ पर काम कर रहे हैं, जहाँ पर हम कारोबार कर रहे हैं, तो हमें जस्ट ना वहीं के वहीं जितने हमारे कस्टमर्स होंगे, जस्ट उसी शहर के, उसी सिटी के होंगे, या जहाँ पर हमारा जो बिज़नेस मॉड्यूल है, जहाँ पर हमारा बिज़नेस सेटअप है, तो जितना एरिया होगा उसका, जितनी रीच होगी, जस्ट वहाँ के कस्टमर्स हमारे पास आएँगे। तो ऑफ़लाइन में हमारे पास रीच भी बहुत ज़्यादा नहीं होती, जस्ट लिमिटेड रीच होती है। तो हमारा जो एरिया होता है, वही हमारी रीच होती है। उससे बाहर हम ये बिज़नेस बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर देखा जाए ऑनलाइन फ़ील्ड में, ऑनलाइन बिज़नेस में, तो हमारे पास जो रीच होती है, जो लीड होती है, वो अनलिमिटेड होती है। हम अपने घर बैठ के दुनिया में कहीं से भी कस्टमर बना सकते हैं। तो अगर देखा जाए, तो रीच के हिसाब से भी हमारे पास जो ऑनलाइन बिज़नेस है, वो ज़्यादा बेटर है ऑफ़लाइन की मदद से। तो आज का यही हमारा एक सिस्टम था, जो मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की कि ऑफ़लाइन बिज़नेस और ऑनलाइन बिज़नेस में क्या फ़र्क होता है। तो आई होप कि आप सब लोगों ने एन्जॉय भी किया होगा, और काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर भी हुई होंगी इस सेशन में। और आजकल देखा जाए, तो सबसे मैं आपको ये इम्पोर्टेंट चीज़ यही बात बताऊँगा कि हर चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है। तो हर चीज़ ऑनलाइन की तरफ मूव कर रही है, तो आपने भी ऑनलाइन की तरफ ही मूव करना चाहिए। देखें, अगर आपके पास ना इस बिज़नेस में या किसी भी बिज़नेस में अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप कोई भी बिज़नेस हो, आप वो ठीक तरह से बिल्कुल नहीं कर पाएँगे। अगर ऑफ़लाइन बिज़नेस आप करते भी हैं, तो वहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, वो बहुत हाई इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, आपको वहाँ पर ना प्लेस चाहिए, आपको उसके बाद वो रेंट देनी पड़ती है, आपने डेकोरेशंस करने पड़ते हैं, उसके बाद आपने वर्कर्स लगाने पड़ते हैं, उसके बाद टाइम भी आपके पास फिक्स टाइम होता है। आप ज़्यादा टाइम वहाँ पर काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं।
اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ آن لائن بزنس آف لائن بزنس اگر کرتے بھی ہیں تو وہاں پر بھی نا آپ کے آنے جانے کے اخراجات ہوتے ہیں، آپ کے کھانے پینے کے اخراجات ہوتے ہیں، وہ میں نے اس PDF میں تو کاؤنٹ بالکل بھی نہیں کیے، لیکن میں آپ کو یہاں پر بتا رہا ہوں۔ تو آف لائن بزنس میں ہماری جو کوسٹ ہوتی ہے، جو قیمت ہوتی ہے نا، جو انویسٹمنٹ ہوتے ہیں وہ بہت بڑے بڑے انویسٹمنٹ ہوتے ہیں، لیکن آن لائن میں اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس انویسٹمنٹ بھی بہت کم ہوتی ہے، ہمارے پاس سروسز بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں، ہمارے پاس ریچ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، ہم 24 گھنٹوں میں کسی بھی ٹائم کام کر سکتے ہیں، ہمارے پاس اسٹاف کی بھی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی کو سیلری دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور خاص طور پر اب نیٹ ورک مارکیٹنگ کی بات کی جائے تو نیٹ ورک مارکیٹنگ ٹھیک اسی طرح آپ بزنس کی طرح ہی آپ کے لیے کام کرتا ہے۔ وہ کس طرح سے کام کرتا ہے، کیونکہ یہاں پر آپ نے نہ کوئی پروڈکٹ لینے ہیں، نہ کوئی پروڈکٹ بنانی ہے، نہ کوئی سروس بنانی ہے، نہ آپ نے کوئی یہاں پر بڑی پلیس لینی ہے، نہ آپ نے کوئی یہاں پر پلیس بنانی ہے، نہ آپ نے کسی کو رینٹ دینے کی ضرورت ہے۔ جسٹ آپ نے تھوڑی سی انویسٹمنٹ کر کے اپنا ایک سسٹم یا سیٹ اپ یہاں پر بنا دیا، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، آپ نے جسٹ کسٹمرز اور کلائنٹ ڈھونڈنے ہوتے ہیں، آپ نے ایک ٹیم بنانی ہوتی ہے، اور سیم یہی ٹیم آپ کے لیے کام کرتی ہے۔ اور آپ کیا فارمولا یوز ہوتا ہے، ٹائم لیوریج فارمولا یوز ہوتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ایک بزنس مین پرسن کیا کرتا ہے، وہ ٹائم لیوریج فارمولا یوز کرتا ہے۔ وہ کیسے کرتا ہے کہ ایک عام انسان اگر زیادہ سے زیادہ ایک دن میں کام کرے گا بھی تو زیادہ سے زیادہ وہ 8 12 یا 14 یا 16 گھنٹے کام کر سکتا ہے، اس سے زیادہ وہ کام بالکل بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک جو بزنس مین پرسن ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ خود کام نہیں کرتا، وہ اپنے نیچے ایک ٹیم بنا لیتا ہے، اور اسٹارٹ میں وہ محنت کرتا ہے، اسٹارٹ میں وہ ٹیم ڈھونڈتا ہے، اسٹارٹ میں وہ ٹیم بناتا ہے، اسٹارٹ میں وہ انویسٹمنٹ کرتا ہے، اس ٹیم سے کام کرواتا ہے۔ لیکن جب وہ ٹیم کام کرتی ہے تو اس کے بعد اگر اس نے 100 بندے بھی اپنے نیچے ایک ٹیم بنائی ہوئی ہے 100 لوگوں کی، تو وہ 100 کے 100 اگر 8 گھنٹے بھی کام کریں تو وہ یہاں پر ایک دن میں 800 گھنٹے کام کر رہا ہوتا ہے۔ اور جو بزنس مین لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر اسی فارمولے کو یوز کرتے ہیں۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ آج کا سیشن بہت ہی ایزی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو اس سے بھی بہتر نالج ہے تو کبھی شیئر کیجیے گا ہمارے ساتھ بھی، ہم بھی سنیں گے۔ اور میری طرف سے آج کے لیے اتنا ہی شکریہ، اور اللہ حافظ۔ جی سمیر بھائی آگے آپ کنٹینیو کریں۔ جی بس ستار بھائی، آج کا سیشن ہم یہاں پہ کلوز کر لیتے ہیں، انشاءاللہ کل کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ہم سب کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔